پالنے والے گویا شیطان کو پکارتے ہیں۔ مرید میم کے فتح سے مردود، مرید میم کے ضمے سے ارادہ کرنے والا۔ اللہ کی لعنت ہو، شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں سے حصہ بناؤں گا مفروضہ طے شدہ، میرے چیلے بھی ہوں گے اور ہیں بکثرت، ان کو بہکاؤں گا، آرزویں دلاؤں گا، ان کو حکم دوں گا، وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ یہ جانوروں کے کان کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ مثلا کسی کے 10 جانور ہیں، ایک جانور کو لات یا منات یا عزا یا حبل یا کسی کے نام پر چھوڑ اور کان کاٹتے تھے، علامت ہوتی تھی کہ یہ غیر اللہ کے لیے وقف۔ جیسے یہ بازاروں میں گائیں یہاں پھرتی ہیں، اکثر جہل لوگوں نے، مشرک لوگوں نے اپنے پیروں کے تقرب کے لیے کھلی چھوڑی، کوئی نہیں پوچھا۔ تو کان کاٹنے کا یہ مطلب علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور یہ لات کے نام کا ہے، یہ منات کے نام کا ہے، یہ شرک ہے۔ اور میں حکم دوں گا ان کو، یہ خدا کی خلقت کو بدلیں گے۔ یہی تفسیر کبیر میں روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ مرد کے لیے داڑھی منڈوانا یہ اسی میں شامل ہے، فلا یغیرن خلق اللہ۔ عورت کے لیے سر منڈوانا اسی کی مد میں ہے، اللہ تعالی کی خلقت کو بدلنا۔ اب رمضان شریف قریب آ رہا ہے، آپ میں کچھ حضرات حفاظ اور قراء بھی ہوں گے، جگہ تلاش کر لی ہوں گی یا کریں گے تراویح کے لیے، تو ایک گزارش میری بھی سن لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کی داڑھی ایک اپنی مٹھی کے ساتھ قبضہ فتح سے بھی ہے، قبضہ ضمے کے ساتھ بھی ہے، دونوں دوست، ایک قبضے سے کم جس کی داڑھی ہو امام، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ، تو اپنی نماز تو خیر رہی، قوم کی نمازوں کا بوجھ نہ اٹھا۔ قبضے سے کم داڑھی منڈواتا، ایک جو کبھی آ رہی ہے وہ اس کا کوئی گناہ نہیں، جو کٹاتا ہو، کٹانا اور منڈوانا دونوں ایک طرح کا جرم ہو رہا۔ جو امام نماز پڑھاتا ہے اور اس کی داڑھی قبضے سے کم ہے تو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ۔ حوالے دیکھنی ہو تو حلیۃ المسلمین کتاب ہے، طبع شدہ ہے، اس میں میں نے باقاعدہ حوالے دے دیے، فقہ کے حوالے ہیں، حدیث کے حوالے ہیں، اکابر کے حوالے ہیں، حلیۃ المسلمین طبع شدہ رسالہ ہے، ضرور دیکھیں۔ تو داڑھی کا مسئلہ ضمن آیا، اس لیے یہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رمضان کے لیے رکھ لیتے ہیں داڑھی، للہ نہ لاجل رمضان، اور جب وہ رمضان چلا جاتا ہے تو پھر سپن سفایا، یہ بھی نہ کریں، للہ۔ اور یاد رکھیں داڑھی سنت نہیں ہے، داڑھی واجب ہے، دلائل اسی میں دیکھ لینا، حلیۃ المسلمین طبع شدہ رسالہ ہے، یہ 4 عربی علماء کے فتوے تھے، ان کا میں نے ترجمہ کیا ہے، مقدمہ میں نے لکھا ہے، اور اس میں ہم نے فقہی حوالے دیے ہیں، اس کو ضرور دیکھ لینا، چھوٹا سا حلیۃ المسلمین طبع شدہ۔ جس نے شیطان کو دوست بنایا اللہ کے ورے فقط خسر خسران مبین، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، آرزویں دلاتا ہے، اور بھی وعدہ کرتا ہے شیطان ان سے مگر دھوکے۔ وہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم، اس سے نہ پائیں گے محیصہ۔ محیص کو مصدر میمی بھی قرار دیتے، چھٹکارا۔ محیص کو ظرف کا صیغہ بھی بناتے ہیں، چھوٹنے کی جگہ، بخلاف اس کے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا۔ قاضی بیضاوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں وعدہم اللہ وعدا وحقا لہم حقا، دونوں مفعول مطلق۔ اور کون زیادہ سچا اللہ تعالی سے قیلا، یاد رکھنا تاج العروش قاموس کی شرح ہے، تاج العروش، اس میں زیادہ بسط سے بات،
کہتے ہیں کہ قالا یقولو قولن بھی مصدر ہے، قیلن بھی مصدر ہے، مقالن بھی مصدر ہے، مقالتن بھی مصدر ہے، مقولتن بھی مصدر ہے، اور قالا ماضی کے طور پر آتا ہے تو وہ بھی مصدر ہے۔ قالا زیدن کی ترکیب پوچھتے، قالا زیدن کی کیا ترکیب ہے؟ تو یہ قالا مصدر ہے، قول و زیدن، تو یہ سب مصدر ہیں، تفسیر تاج العروج میں دیکھ لیں۔ لیسا بامانی، جہاں آپ کو جلالین میں یہ ملے گا، لیسا الامر منوطن بامانیکم، لیسا الامر منوطن، ناتا ینوت و طوا کے ساتھ طوطے والی، لیسا الامر منوطن بامانی، بعض تفسیروں میں ملے گا لیسا الامر متعلقا بامانیکم، یہ معاملہ تمہاری خواہشات سے وابستہ نہیں، یعنی جو تم چاہو گے ایسا ہو نہ، ولا امانی اہل الکتاب، اہل کتاب جو آرزوئیں رکھتے ہیں معاملہ اس سے بھی وابستہ اور متعلق نہیں، من یعمل سوءا یجز، اور پائے گا نہیں اللہ کے بڑے کسی کو ولی نہ نصیب، جس نے بھی اچھے کام کیے من ذکر و انثی ہو مومن، وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر نقیر ظلم نہ ہوگا۔ آج ہی فتیل، قطمیر، نقیر کے معنی آپ سن چکے ہیں، اس سے بہتر دین کس کا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکا دی، نیکی بھی کرتا ہے، ملت ابراہیم کی پیروی کرتا ہے، ملت ابراہیم کی تفصیل میں کر چکا ہوں پہلے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکان اللہ بکل شیء ویستفتونک، اور تجھ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، تو کہہ دے اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں، اور وہ چیز جو پڑھی جاتی ہے تم پر کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں، وہ کہ نہیں دیتے تم ان کو جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، اور تم اعراض کرتے ہو سے ان سے نکاح کرو، والمستضعفین، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ کہو تم قائم رہو تم یتیموں کے لیے انصاف پر، اور جو بھی تم کرو گے خیر، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور اگر کوئی عورت خوف کرے اپنے خامن سے نشوزن بد دماغی کا یا اعراض کا، بس کوئی حرج نہیں ان پر یہ کہ دونوں صلح کریں، آپس میں صلح کر لینی، اور صلح کہتے ہیں، اور حاضر کیے کہ نفس بخل پر، اور اگر تم نیکی کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، پس بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو تم کرتے ہو خبردار، اور ہرگز تم طاقت نہیں رکھو گے کہ تم عدل کرو عورتوں کے درمیان، اگرچہ تم حرص کرو، پس نہ جھک جاؤ، کل اللیل، پورا جھک جانا، فَتَذَرُوهَا، بس تاکہ چھوڑ جاؤ تم اس کو کالمعلقہ، جیسے لٹکی ہوئی، اور اگر اصلاح کرو گے تم ڈرتے رہو گے، فإن اللہ کان غفورا، اور اگر جدا ہو گے وہ دونوں، غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی گنجائش سے، اور ہے اللہ تعالیٰ کشائش کرنے والا، حکمت والا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور البتہ تاکید سے ہم نے تاکید کی ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے اور تم ہی اس کی انتقوا اللہ، یہ کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر انکار کرو گے تم فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور ہے اللہ تعالیٰ غنی حمید قابل تعریف، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور کافی اللہ تعالیٰ وسیع، اگر چاہے فنا کر دے تمہیں ایھا الناس، اور لے آئے اوروں، اور ہے اللہ تعالیٰ اس پر قادر، جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کے بدلے کا، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا کا بدلہ بھی اس کے پاس، آخرت کا، اور ہے اللہ تعالیٰ سمیع بصیر۔ رب سبق الغایات فی نشر الآیات، اور بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ سورت کی ابتدا میں عورتوں کے کچھ حقوق تھے، وراثت وغیرہ، درمیان میں اور مسائل بیان ہوتے ہیں، اب پھر ان حقوق کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جو عورتوں سے متعلق، اور لوگوں نے آپ سے سوال کیا، اس کا جواب دیا۔
وَيَسْتَفْتُونَكَ، فتویٰ کا معنی ہوتا ہے الحکم، یستفتونہ کا معنی تو سے حکم طلب کرتے ہیں، تو فتویٰ کے معنی الحکم، حکم، فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، تو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ان کے بارے میں، وہ آگے بات سمجھ۔ پہلے پارے کے آخر میں نے بات عرض کی تھی، رغبہ کا صلہ ہم آئے تو اس کے معنی اعراض کرنا، اور رغبہ کا معنی فی آئے تو اس کا معنی شوق کرنا، رغبہ کا فی صلہ آئے تو شوق کرنا، یہاں دونوں تفسیریں موجود ہیں، بخاری شریف کی روایت میں بھی ہیں اور تمام تفسیروں میں، اور اچھی طرح سے سمجھیں۔ ایک شخص ہے، اس کا چچا تایا فوت ہو گیا، اس کی لڑکی ہے، اب اگرچہ بالغ ہو چکی ہے، بیعتبار ما سبقہ کے یتیم، مرتے وقت جب باپ فوت ہوا تو وہ یتیم ہے، تم اس کے سرپرست، اگر وہ لڑکی جمیلۃ حسینۃ خوبصورت ہوتی تو یہ اس سے نکاح کر لیتا، مہر پورا جتنا اور دیتے اتنا نہ دیتے، کہ میں ہی تو سرپرست ہوں، مجھے کون پوچھے، اور بھی جو عورتوں کے حقوق ہوتے جیب خرچ وغیرہ وہ بھی پورا نہ دیتا کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہے ہی۔ اگر وہ ہوتی خوبصورت مال والی تو خود نکاح کرتا اور اس سلسلے میں اس کا مہر اور دیگر حقوق پورے نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر نکاح کرنا ہے پورے حقوق ادا، مہر بھی پورا، اور اگر ذمیمۃ ہوتی بدشکل ہوتی تو پھر اس سے اعراض کرتے اور نکاح نہ کرتے۔ تو یہاں دونوں صورتیں بیان کرتے ہیں، سن لینا۔ فرمایا جو تم پر یتیم عورتوں کے بارے میں پڑھا جاتا ہے کتاب میں، وہ جن کو نہیں دیتے تم جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، یعنی جو مہر ان کا ہونا چاہیے، جو جیب خرچہ وغیرہ ان کو ملنا چاہیے، وَتَرْغَبُونَ فِي أَن تَنكِحُوهُنَّ، وَتَرْغَبُونَ فِي أَن تَنكِحُوهُنَّ، تم شوق رکھتے ہو کہ ان سے تم نکاح کرو، تو شوق تو ہے اور تم ان کا حق نہیں ادا کرتے، رب تعالیٰ فرماتے ایسا مت، انصاف ہے۔ دوسری صورت میں وَتَرْغَبُونَ عَنْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، تم اعراض کرتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، خود نہیں کرتے تو دوسرے سے نکاح کراتے ہو، تو ان کے حقوق کا وہاں بھی خیال رکھنا، حق نہ ضائع۔ کمزور بچوں کے بارے میں بھی، یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی خیر کرو گے پھر اللہ کان بھی۔ آگے بیوی خاوند کے اختلاف کر دیں، اگر کوئی عورت خوف کرتی اپنے خاوند سے بد دماغی کا کہ بڑا لڑاکا ہے، بد دماغ ہے، سخت گیر ہے، یا اعراض اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، تو کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں۔ صلح کا یہ معنی کہ عورت اپنے مہر کا کچھ حصہ معاف کر دے، اپنا کوئی حق چھوڑ دے، جیب خرچہ ہے معاف کر دے، کچھ اس میں کمی کر دے تاکہ اس کا میلان میری طرف رہے، ایسی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، صلح ہی بہتر۔ اور نفوس پیش کیے گئے، حاضر کیے گئے بخل پر، تو بخل تو ہر ایک میں عورت کہے گی میں اپنا حق کیوں چھوڑوں، مرد کہے گا میں اپنا حق کیوں چھوڑوں، تو پھر تو صلح نہیں ہوگی۔ فرمایا نیکی کرو گے تم، تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ علیم ہے جو تم کرو، اور تم طاقت نہیں رکھو گے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کرو، اگرچہ تم حرص، وہ کیسے؟ یہ تو تم کر سکتے ہو، لباس میں برابری، خوراک میں برابری، رہائش کا مکان برابر، شباشی میں برابری ہو کہ ایک رات ایک کے پاس رہے، دوسری رات دوسری، لیکن قلبی محبت جو کسی ایک کے ساتھ ہے وہ اختیاری نہیں۔
اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بیویوں میں برابری کر کے فرماتے تھے، اللہ مہذا قسمی فیما عملے کو ولا تو آخذنی فیما تملے کو ولا عملے کو یرید مودت عائشہ رضی اللہ تعالی۔ پروردگار جس تقسیم کا میں مالک ہوں وہ تو میں نے کر دی، اور جس کا میں مالک نہیں ہوں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تبھی محبت ہے، وہ میرے بس کی بات ہے۔ فرمایا لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ تم کسی ایک کی طرف جھک جاؤ، کل المیل پوری طرح جھک جانا، اور چھوڑ دو فتذروہا کالمعلقہ۔ ہاں کی ضمیر کدھر جاتی ہے تو آپ کو جلالین تک میں ملے گا، فتذروہا الممال علیہا، وہ عورت جس کے مقابلے میں دوسری کی طرف میلان کیا گیا ہے۔ الممالہ تو بھی کہہ سکتے ہو، الممالہ تو علیہا، وہ عورت جس پر دوسری کی طرف میلان کیا گیا ہے اس کو تم چھوڑ دو، کل معلقہ، لٹکی ہوئی، جیسے یہ اوپر پنکھا لٹکا ہو، نہ زمین کا نہ آسمان۔ اگر صلح کرو گے اور ڈرتے رہو گے اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ اور اگر وہ جدا ہو جائیں، کیسے طلاق کی نوبت آئے تو پھر بھی خوف نہ کرو، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اے کلا من الزوج والزوجۃ، ہر ایک کو اللہ غنی کر دے گا، اس کو مرد دے دے گا، اس کو مرد دے دے گا۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حکم ہم نے جو دیے ہیں تو اس لیے دیے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور ہم نے اہل کتاب کو بھی تم سے پہلے وصیت کی تھی اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ، تقویٰ کو نہ چھوڑو، ہاں حکم کے ساتھ تقویٰ تقویٰ تقویٰ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ غنی ہے ہمیں، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور کافی اللہ وکیل۔ پھر آگے دھمکی دی رکھتی، اگر چاہے یذہبکم اے یفنیکم و یہلکم، چاہے تمہیں فنا کر اڑا دے، ختم کر دے، اے لوگوں اور ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ سے پہلے وہ زلزلہ لائے سب ختم، اور عذاب لائے، اس کے سامنے کوئی مشکل تو ہے نہیں، ایک لمحے اور لائے، اللہ اس پر قادر ہے۔ جو تم میں دنیا کا بدلہ چاہتے ہو رب دنیا کا بدلہ دے دے گا، آخرت کا چاہتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیے چاند تک تو پہنچنے والے پہنچ گئے، زہرہ پر کمندیں ڈال رہے ہیں، خلا میں پھر رہے ہیں، مہینوں رہ رہے ہیں، زمین کی تہ میں رہ رہے ہیں، اور بڑا کچھ کیا۔ دنیا میں کوئی ترقی کرنا چاہے گا دنیا میں، آخرت میں جانا چاہے وہ ملے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، ہو جاؤ قوامین، پابندی کے ساتھ قائم رہنے والے، انصاف پر گواہی دینے والے اللہ کے لیے، اگر اپنے نفوس کے خلاف کیوں نہ ہو، اول والدین، یا ماں باپ کے خلاف یا اقربین کے خلاف، اگر ہے وہ غنی یا فقیر، بس اللہ زیادہ خیر پائے، قریب ہے ان دونوں کے، بس نہ پیروی کرو تم خواہش کی، ہن انتاجلو، اس سے کہ تم عدل کرو، اور اگر تم تلوو زبان کو دباؤ گے یا اعراض کرو گے، بس بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خبردار۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اور کتاب پر جو نازل کی اپنے رسول پر، اور ہر اس کتاب پر جو نازل کی پہلے، اور جس نے انکار کیا باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر، بس تاکید سے بہتا وہ گمراہ دور۔ بے شک وہ لوگ آمنو ثم کفروا، ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ ان کو بخشے اور نہ تاکہ ان کو راستے پر چلائے، ہدایت دے ان کو راستے کی۔ خوشخبری سنا منافقوں کو کہ بے شک ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ وہ لوگ ہیں جو بناتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کے نام، کیا تلاش کر کے ان کے پاس عزت، بس بے شک عزت اللہ ہی کے لیے صحیح۔ اور تاکید سے اس نے نازل کیا تم نے کتاب میں یہ کہ جب سنو تم اللہ کی آیتوں کو، انکار کیا جاتا ان کا اور استہزاء کی جاتی ان کی، بس نہ بیٹھو تم ان کے ساتھ یہاں تک کہ مشغول ہو وہ کسی بات میں اس کے علاوہ،
بے شک تم اذن اس وقت ان جیسے ہوگے. بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والے منافقین اور کافرین کا نار جہنم میں سب وہ ہیں جو انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں. بس اگر تمہاری فتح ہوتی اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے, اور اگر ہوتا ہے کافروں کے لیے ایسا تو کہتے الم نستحوذ علیکم, کیا ہم نے نہیں غلبہ پا لیا تھا تم پر, اور ہم نے نہیں بچایا تمہیں, روکا تمہیں مومنوں سے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن, اور ہرگز نہیں بنا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ. رب آپ نے ابھی طلاق کا مسئلہ سنا, بیوی خاوند میں جھگڑا ہو, طلاق ہو, ایسے موقع پر شہادت اور گواہی کی بھی ضرورت پڑے. جھگڑا ہو قوموں میں, افراد میں, طلاق کی نوبت ہو, اختلاف ہو تو شہادت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو پابندی کے ساتھ انصاف پر گواہی دو, نہ بیوی کی خیال رکھو دھڑا نہ کم, نہ ایک طریقہ نہ دوسرے, جو حق بات ہے وہ. اگر اپنے نفوس کے خلاف گواہی کیا ہو, نفوس کے خلاف گواہی کا یہ معنی اقرار کرنا. اگر تم سے غلطی ہوئے تو ہو مجھ میری, ماں باپ کے خلاف ہو تو, قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو تو حق کو مربوط ہے. اگر وہ غنی یا فقیر ہے اللہ زیادہ خیرخواہ اور زیادہ قریب ہے. تم خواہش کی پیروی نہ کرو. بعض یہاں نکالتے ہیں اللہ تعدلوا, اس سے کہ عدل نہ کرو. بعض کہتے ہیں ہم نکالتے ہیں فلا تتبعوا الهوى ہم ان تعدلوا, اے مورے زینا ہم ان تعدلوا, خواہش کی پیروی نہ کرو اس سے کہ تم عدل کرو. اب جہاں ایک نحوی اشکال ہے اس کو سمجھیں. ahnaf.com جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات. طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی. جس قوم میں جوا پھیلا, سود پھیلا, اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے. نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے, تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے, زنا کی طرف لے کے چلتا ہے, اسے بدماشی کی طرف. ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnaf.com